السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے پچھلے درس میں خاص کی تعریف، خاص کے اقسام، عام کی تعریف اور خاص کا حکم تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت کی۔ آج خاص کی مثال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مثالہ اے مثال الخاص من الکتاب، کتاب اللہ کے خاص کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں لفظ ثلاثہ ہے۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ قروء قرء کی جمع ہے اور لفظ قروء مشترک ہے حیض اور طہر کے درمیان۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قرء سے مراد حیض لیتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرء سے مراد طہر لیتے ہیں۔ پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سماعت کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثلاثہ لفظ خاص ہے اور 3 سے لے کر 9 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث لایا جائے گا، جیسے ثلاثۃ رجال، اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر لایا جائے گا، جیسے ثلاث نسوۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ ثلاثہ تائے تانیث کے ساتھ ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا معدود مذکر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ معدود اسی وقت مذکر ہوگا جبکہ قرء بمعنی طہر لیا جائے، اس لیے کہ طہر ہی مذکر ہے، حیض تو مؤنث ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں لفظ ثلاثہ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں، اور آپ نے خاص کا حکم پڑھا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر قروء کو طہر کے معنی پر محمول کیا جائے تو ایسی صورت میں لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ طلاق مشروع ہے طہر میں۔ اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی طہر میں، اور عدت بھی اگر طہر ہی سے شمار کیا جائے تو ایسی صورت میں لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پائے گا، یا تو 3 سے کم عدت ہوگی یا 3 سے زیادہ عدت ہوگی، اس لیے کہ
وہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی اگر اس کو شمار کریں تو ظاہر سی بات ہے جس طہر میں طلاق دی گئی اس کا کچھ حصہ ضرور گزرے گا، اور باقی 2 مکمل طہر تو ایسی صورت میں 2.5 یا 2.5 سے زیادہ مگر 3 سے کم ہوگا۔ اور اگر جس طہر میں طلاق دی گئی اس کو شمار نہ کریں بلکہ 3 الگ طہر کو شمار کریں تو ایسی صورت میں پھر بھی 3 پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب 3 سے زیادہ ہو جائے گا، 3 پر پھر بھی عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ 3 دوسری عدت ہے اور جس طہر میں طلاق دی گئی اس کا کچھ حصہ تو 3 سے زائد ہو گئی۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ قرعن بمعنی حیض لیا جائے۔ اب عبارت کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں۔ فإن لفظ ثلاثت خاص فی تعریف عدد معلوم، اس لیے کہ لفظ ثلاثہ آیت کریمہ میں عدد معلوم کی معرفت میں خاص ہے، اور خاص کا حکم یہ ہے فیجب العمل بہ، جب لفظ ثلاثہ خاص ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ولو حمل الاقراء علی الاطہار، اور اگر قروء کو اطہار یعنی طہر پر محمول کیا جائے، کما ذہب الیہ الشافعی علیہ رحمہ، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اس کی طرف گئے ہیں کہ قروء بمعنی طہر ہے، یہ شرط ہے، اس کی جزا لزیمہ ترک العمل سے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر قروء کو طہر پر محمول کیا جائے جیسا کہ اس کی طرف امام شافعی علیہ رحمہ گئے ہیں، باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے حیض نہیں۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، ورد الکتاب اے وہو قولہ تعالی ثلاثۃ قروء، فی الجمع اے فی بیان العدد، اور اللہ رب العزت کا فرمان ثلاثۃ قروء بیان عدد میں بلفظ التانیث، لفظ تانیث کے ساتھ آئی ہے۔ تو جب لفظ تانیث کے ساتھ ہے وہ لفظ تانیث دل علی انہ جمع المذکر، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ مذکر کی جمع ہو، اور مذکر کی جمع وہ ہوا طہر، وہ تو طہر ہے دون الحیض نہ کہ حیض۔ یہ امام شافعی کی دلیل ضمناً بھی آ گئی اور میں پہلے بھی آپ کو بتا دیا۔ اب ربط میں لائیے، ولو حمل الاقراء علی الاطہار، اور اگر قروء کو طہر پر محمول کیا جائے، لزمہ ترک العمل بہا، لزمہ ترک العمل بہذا الخاص، تو پھر اس خاص کے ساتھ عمل کا ترک لازم آئے گا، اس خاص پر عمل کا ترک لازم آئے گا، یعنی لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ لأن من حملہ علی الطہر، اس لیے کہ جنہوں نے لفظ قروء کو طہر پر محمول کیا ہے، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، وہ 3 طہروں کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے؟ بل طہرینی و بعض الثالث، بلکہ 2 کامل طہر ہوں گے اور تیسرے کا بعض ہوگا۔ وہو الذی وقع فیہ الطلاق، اور تیسرے کا بعض یہ وہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 پر عمل نہیں ہو پایا، اس لیے ضروری ہے کہ لفظ ثلاثۃ قروء میں قروء بمعنی حیض لیا جائے تاکہ لفظ ثلاثہ پر عمل
ہو جائے۔ ایک اعتراض یہ کہ کتاب میں آیا بل تہرینی و بعض الثالث کہ 3 پر عمل نہیں ہو پائے گا بلکہ 2 کامل طہر اور تیسرے کا بعض، اور وہ کون ہے؟ جس میں طلاق واقع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی وہ تو تیسرے کا بعض نہیں ہوگا بلکہ وہ تو پہلا طہر ہوگا، تو آپ نے ان کو تیسرے کا نام کیسے دیا؟ یہی تو کہا ہے بل طہرینی و بعض ثالث، جبکہ یہ پہلا ہونا چاہیے تو ثالث کیوں کہا؟ اسی کو حاشیہ نمبر 1 میں بیان فرما رہے ہیں، فَإِن قُلْتَ الطُّهْرُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، پس اگر آپ اعتراض کریں کہ وہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی اول وہ تو پہلا طہر ہے، فَكَيْفَ سَمَّاهُ ثَالِثًا، پھر اس کو بعض ثالث میں تیسرا کیوں شمار کیا، اس کو ثالث کا نام کیوں دیا؟ قیل، جواب دیا گیا، الثالث لا يقتضی کونہ متأخرا فی الوجود عن الاثنین، جواب دیا گیا ہے کہ 3 وجود میں 2 سے متأخر ہونے کی مقتضی نہیں ہے، 3 وجود میں 2 سے متأخر ہونے کی مقتضی نہیں ہے، یعنی لفظ ثالث یہ 2 سے وجود میں متأخر ہونے کی مقتضی نہیں ہے۔ الا تری، کیا آپ نہیں دیکھتے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ میں حیث اطلق اسم الثالث کہ کفار نے حیث اطلق اسم الثالث علی الجلالہ کہ کفار نے اسم جلالت پر ثالث کا اسم بولا، لفظ ثالث کا اطلاق کیا، مع انہ تعالی لیس بمتأخر فی الوجود عن مریم و عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ اللہ رب العزت وجود میں مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متأخر نہیں ہے، بل اللہ تعالی سابق علیہما، بلکہ اللہ تعالی ان پر سابق ہے، وذالک لأن معنی الثالث، اور وہ اس لیے کہ ثالث کا معنی الواحد من الثلاثہ 3 میں سے ایک ہے، للمتأخر من الاثنین، نہ کہ 2 کے بعد 3۔ تو جواب ہو گیا کہ جس طریقے سے اس قول میں اللہ رب العزت پر لفظ ثالث کا اطلاق کیا تو وہاں مراد 2 کے بعد 3 نہیں بلکہ مراد یہ ہے 3 میں سے ایک، ایسے ہی بعض ثالث میں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ 2 کے بعد 3 بلکہ ان 3 میں سے ایک وہ طہر کہ جس میں طلاق واقع ہوئی وہ اس کا بعض ہے۔ اب آپ نے اتنی بات سماعت کی، اس اختلاف پر کچھ مسائل متفرع ہوتے ہیں، فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ وزوالہ، پس اس اختلاف پر تخریج کی جائے گی تیسرے حیض میں رجعت کا حکم، یہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، وزوالہ، اور تیسرے حیض میں رجعت کے حکم کا زوال امام شافعی کے نزدیک، یعنی مطلب یہ ہے چونکہ ہمارے نزدیک مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر ہے، تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تو اگر وہ عورت عدت گزار رہی ہے تیسرے حیض میں، یعنی 2 حیض گزر چکا ابھی تیسرے حیض میں ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک شوہر اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، اس لیے کہ عدت ابھی بھی ہمارے ہاں باقی ہے، برخلاف امام شافعی کے
اس لیے کہ ان کے نزدیک عدت 3 طہر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس طہر میں طلاق دی گئی اس کے بعد ایک حیض آیا، پھر ایک دوسرا طہر آیا، پھر حیض آیا تو 2، پھر تیسرا طہر آیا، تو 3 حیض کے آنے سے پہلے ہی امام شافعی کے نزدیک مطلقہ عورت کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی رجوع نہیں کر سکتا، لیکن امام اعظم کے نزدیک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی بھی عدت کا کچھ حصہ باقی ہے۔ وَتَصِحُّ نِکَاحِ الْغَیْرِ، ایسے ہی اس اختلاف پر تخریج کی جائے گی دوسرے شوہر کے نکاح کے صحیح کرنے کو، یعنی یہ حکم امام شافعی کے نزدیک ہے، چونکہ ان کے نزدیک عدت ختم ہو چکی ہے، اس لیے عورت اگر چاہے تو دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ وَإِبْطَالُهُ، اور دوسرے سے نکاح کا ابطال یہ ہمارے نزدیک ہے، یعنی چونکہ ہمارے نزدیک ابھی بھی عدت باقی ہے اس لیے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ حکم الحبس، اور محبوس رکھنے کا حکم یہ ہمارے نزدیک ہے۔ والاطلاق، اور چھوڑنے کا حکم یہ بھی ہمارے نزدیک ہے۔ والمسکن، اور سکنا کا حکم یہ بھی ہمارے نزدیک ہے۔ والانفاق، اور انفاق کا حکم یہ بھی ہمارے نزدیک ہے۔ چونکہ عدت ابھی باقی ہے اس لیے اختیار ہے کہ اس کو محبوس رکھے یا چھوڑ دے، اور سکنا کا بھی حکم ہوگا اور اس پر خرچ کرنے کا بھی حکم ہوگا۔ والخلع والطلاق، اور خلا بھی دے سکتا ہے، والطلاق، اور طلاق بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی عدت باقی ہے، برخلاف امام شافعی کے، چونکہ ان کے نزدیک عدت گزر چکی ہے، لہذا یہ سارے مذکورہ حکم ان کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا۔ وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها، اور شوہر کا ان کی بہن کے ساتھ جس سے پہلے نکاح کر چکا ان سے نکاح کرنا یہ امام شافعی کے نزدیک تو جائز ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک عدت گزر چکی ہے، لہذا جمع بین الاختین ان کے نزدیک لازم نہیں آئے گا، مگر چونکہ ابھی ہمارے نزدیک وہ عورت عدت ہی میں ہے اس لیے شوہر ان کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر نکاح کر لے گا تو ایسی صورت میں جمع بین الاختین لازم آئے گا جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ واربع سواہا، اور اس عورت ان 4 کے اور ان کے علاوہ چوتھے سے نکاح کرنا یہ امام شافعی کے نزدیک درست ہوگا، چونکہ ان کے ہاں اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے، لہذا ان کے علاوہ وہ دوسری چوتھی سے اور بھی نکاح کر سکتا ہے، مگر ہمارے ہاں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدت باقی ہے، اگر کر لے گا تو 5 عورت کا اجتماع لازم آئے گا، اور شریعت میں ایک وقت میں 5 عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، اور میراث کے احکام جاری ہوں گے ہمارے نزدیک، کیوں؟ اس لیے کہ جس عورت کو شوہر نے طلاق دیا ابھی اس کی عدت ہمارے نزدیک باقی ہے، جب باقی ہے اور شوہر مثلاً تیسرے حیض میں مر گیا تو ظاہر سی بات ہے میراث کا حقدار اس کی بیوی ہوگی، اس لیے کہ عدت میں ہونا من وجہن نکاح میں ہونے کے مانند ہوتا ہے، اس لیے میراث کے احکام جاری ہوں گے، برخلاف امام شافعی کے، ان کے نزدیک میراث کے احکام جاری نہیں ہوں گے، کیونکہ عدت ہی باقی نہیں رہی، تو جب عدت باقی نہیں رہی تو وہ میراث کا حکم ان پر جاری بھی نہیں ہوگا۔ مع کثرت تعدادها، جبکہ احکام میراث کے مسائل
بہت زیادہ ہیں۔ حاشیہ نمبر 2، فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا أي يُسْتَنبَطُ وَيُتَفَرَّعُ عَلى هذا الخلاف، یعنی استنباط کیا جائے گا اور متفرع کیا جائے گا اس اختلاف پر۔ فَيَجُوزُ الرَّجْعَةُ فِي الثَّالِثِ، لہذا تیسرے حیض میں رجعت جائز ہوگی عندنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لا عندہ نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَيَصِحُ فِيهِ نِكَاحُ الْغَيْرِ عِندَهُ لِخَتْمِ الْعِدَّةِ لا عندنا، اور تیسرے حیض میں عورت کا دوسرے شوہر سے نکاح کرنا درست ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لِخَتْمِ الْعِدَّةِ عدت کے ختم ہونے کی وجہ سے، چونکہ ان کے نزدیک عدت ختم ہو گئی لہذا وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لا عندنا نہ کہ ہمارے نزدیک۔ وَتَجْلِسُ بِحَبْسِ الْعِدَّةِ، اور عندنا لا عندہ، اور ہمارے نزدیک عدت کی وجہ سے وہ محبوس ہو کر بیٹھی رہے گی، نہ کہ امام شافعی کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک جب عدت ہی ختم ہو گئی تو محبوس رکھنے کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ السُّكْنَةُ وَالنَّفْقَةُ عِندَنَا لِبَقَاءِ الْعِدَّةِ لَا عِندَهُ، اور ہمارے نزدیک شوہر پر سکنا بھی ضروری ہوگا اور نفقہ بھی ضروری ہوگا، لِبَقَاءِ الْعِدَّةِ عدت کے باقی رہنے کی وجہ سے، لا عندہ نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَكَذَا يَصِحُ ایقاع طلاق آخر، اور ایسی ہی دوسرے طلاق کو واقع کرنا درست ہوگا، والخلا، اور خلا کرنا یہ بھی درست ہوگا، فی الثالث تیسرے حیض میں، عندنا ہمارے نزدیک، کیوں؟ لبقاء العدت عدت کے باقی رہنے کی وجہ سے، لا عندہ نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ولا يجوز فیہ التزوج باختها، اور تیسرے حیض میں اس مطلقہ عورت کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، للزوم الجمع بین الاختین، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اس صورت میں جمع بین الاختین لازم ہوگا۔ وَكَذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعُ سِوَاهَا، اور یوں ہی ان کے علاوہ دوسری چوتھی سے نکاح کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا، للزوم الخمس بالنظر إلى العدة، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عدت کی طرف نظر کرتے ہوئے پانچواں لازم ہوگا، چونکہ ابھی عدت باقی ہے تو اگر ان کے علاوہ ایک اور نکاح کر لیا تو عدت میں رہنے کی بنیاد پر ان کو چوتھا ہی سمجھا جائے گا، پھر جو ان کے علاوہ دوسرے سے نکاح کیا ان کو لے کر 5 شمار ہوں گے، لہذا یہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا، لا عندہ نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ ان کے نزدیک عدت ختم ہو چکی ہے لہذا وہ اس کے بیوی ہونے سے باہر ہو گئی، نکل گئی، لہذا مرد اب اس کے علاوہ دوسرے چوتھے سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا وہ احکام المیراث، اس میں ہے فَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، تو جب شوہر تیسرے حیض میں مرے، ورثته المطلقہ، تو مطلقہ اس کے وارث ہوں گی، وبطل لها الوصیہ عندنا، اور اس کے لیے ہمارے نزدیک وصیت باطل ہوگی، اس لیے کہ جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے وصیت تو باطل ہوں گی مگر مطلقہ عدت میں رہنے کی وجہ سے من وجہ و نکاحی میں ہے، اس بنیاد پر میراث کے احکام تیسرے حیض میں بھی جاری ہوگا، لا عندہ نہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ ان کے نزدیک عدت ختم ہو چکی، عدت جب گزر چکی تو اب ایسی صورت میں ان کے لیے میراث کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، البتہ اگر وصیت کی ہے تو وصیت نافذ ہوگی۔